آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مسجد تو بنا لی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شہر میں ایمان کی حرارت والوں نے. مت اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور جام ہے مرد مجاہد کب تلک سوئے گا تو، جام ہے مرد مجاہد کب تلک سوئے گا تو، سنگ باری ہو رہی ہے کب تلک روئے گا تو. حاضرین محترم، ہم اور آپ صرف اس سال ہی نہیں بلکہ کئی سال سے محرم الحرام شریف کے عظیم موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر، سفر المظفر کے موقع پر، 11ویں شریف کے موقع پر، 12ویں شریف کے موقع پر، شب معراج کے موقع پر، شب برات کے موقع پر، شب قدر کے موقع پر، عید کے وقت جمعہ کے دن ہزارہ خطابات سماعت کرتے رہے، ہزارہ بیانات سماعت کرتے رہے. چھوٹے مقرر سے لے کر لاکھوں روپے خرچ کرنے والے مقرر ایسوں سے بھی اور بڑی بڑی شخصیتوں سے بھی ہم نے ہزارہ بیانات سماعت کیے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ایک کتاب تصنیف کی اور 12 سال لگ گیا ان کو لکھنے میں. 12 سال کے بعد وہ یہ سوچتے رہے کہ اس میں کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کیا زیادہ ہے، کیا کم ہے. یہ سوچتے سوچتے ان کو 12 سال لگ گئے. پھر 12 سال کے بارے میں وہ جب اپنی کتاب کو درست کر لیے، درست کرنے کے بعد پھر وہ سوچ رہے تھے کہ کیا میری اس کتاب کی ضرورت ہے قرآن شریف کے سامنے، کیا میری اس کتاب کی ضرورت ہے بخاری شریف کے سامنے، کیا میری اس کتاب کی ضرورت ہے ترمذی کے سامنے، کیا میری اس کتاب کی ضرورت ہے مسلم شریف کے سامنے، کیا میری اس کتاب کی ضرورت ہے. اس طرح سے وہ 12 سال کو سوچتے رہے اور آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری اس کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں اللہ رسول کا قرآن موجود ہے. یہ واقعہ سنانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آج ایک چھوٹے سے چھوٹا آدمی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے تو قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، حدیث ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، پیغام کربلا ہمیں کیا دعوت، کربلا کا پیغام کیا ہے، امام حسین ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، حضرت علی اکبر کیا پیغام دے رہے ہیں، امام قاسم کیا پیغام دے رہے ہیں، حضرت زینب کیا پیغام دے رہے ہیں، حضرت شہبانو کیا پیغام دے رہے ہیں. یہ ہم سے اور آپ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم نے آپ کے سامنے 10 دنوں کے بیچ میں کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی. آپ نے واقعات کربلا میں بخوبی سماعت کیا ہے. امام حسین کے سامنے ایک طرف دولت کا بار تھا، ایک طرف دولت کی دعوت تھی، ایک طرف طاقت کی دعوت تھی، ایک طرف حکومت کی دعوت تھی. امام حسین سے یزید نے کہا تھا اور تمہیں دولت بھی دی جائے گی، اور تمہیں طاقت بھی دی جائے گی، اور تمہیں سامان بھی دیا جائے گا، اور تمہیں گھوڑے بھی دیے جائیں گے، اور تمہیں بدلے بھی دیے جائیں گے، اور تمہیں طاقت بھی دی جائے گی، تمام چیزیں دی جائے گی. لیکن میرے امام نے کہا یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی دولت نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی شہرت نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہاں کا مال نہیں ہے، یہ زندگی فانی ہے، یہاں کی عزت نہیں ہے. میری عزت تو وہی عزت ہے جو جس عزت کے ذریعے سے اللہ و رسول کی عزت کی حفاظت ہو جائے، قرآن کی حفاظت ہو جائے، اسلام کی حفاظت ہو جائے، شریعت کی حفاظت ہو جائے. امام نے کہا یزید تو کچھ مت دے، صرف اتنا دے دے کہ اسلام جو کہتا ہے اسے مان لے، میں ہر چیز کو مان لوں. امام حسین نے کہا تو کچھ مت دے، نہ تیری دولت کی ضرورت ہے، نہ تیرے مال کی ضرورت ہے، نہ تیرے بنگلے کی ضرورت ہے، کچھ نہ دے تو صرف یہ کہہ دے کہ میں اپنی حکومت میں اللہ و رسول کے قانون کو نافذ کروں گا، میں اپنی حکومت میں اللہ و رسول کے قانون کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کروں گا، میں اپنی حکومت میں وہی کہوں گا کہ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، میں اپنی حکومت میں وہی کہوں گا کہ صدیق اکبر نے کہا ہے، میں اپنی حکومت میں ویسائی کروں گا کہ فاروق اعظم نے کہا ہے، میں اپنی حکومت میں وہی کروں گا کہ عثمان
यजीदियों की तरफ से दावत हो थी, इमाम ने इस मुतालबे को जब पूरा न पाया तो अपना घरबार सब लुटा दिया, उसकी बात नहीं माना। आज हमें करबला ये दावत दे रहा है, आज मैदान करबला की आवाज आ रही है, ऐ लोगों तुमने अपनी जिंदगी में ये देख लिया, इमाम हुसैन अगर अपने आप को इस्लाम के कवानीन की हिफाजत के लिए मिटा सकते, अपने आप को इस्लाम के कवानीन के लिए अपने घरबार को राहे खुदा में लुटा सकते, क्या तुम सिर्फ अमल नहीं कर सकते? तुमको तो जान नहीं देनी है ना, तुमको तो भूखा नहीं रहना है ना, तुमको तो प्यासा नहीं रहना है ना, तुम्हें तो अपना बेटा कुर्बान नहीं करना है, तुम्हें तो अपना घर लुटाना नहीं है, तुम्हें ये कुछ नहीं करना है, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि अगर इमाम अपना घरबार लुटाकर, अपने बच्चों को लुटाकर, अपने अहले खाना को लुटाकर, और मोहम्मद को लुटाकर, हजरत अली असगर को लुटाकर, हजरत अली अकबर को लुटाकर इस्लामी कवानीन के बचाने के लिए कोशिशें की, तो क्या हम उस पर अमल करने की कोशिश नहीं कर सकते कि नहीं? बोलिए पीछे वाले हाथ उठा के बोलिए, देखे तो देखिए हाथ कितने तेजी के साथ नहीं होगा, हाथ मतलब कितना स्लो, थोड़ी देर रखिए तो देखे तो कितने लोग का हाथ, थोड़ी देर रखे रहे। आज अहद कीजिए, हाथ बंद रखिए, आज अहद कीजिए कि हम अल्लाह और रसूल के कानून पर चलेंगे। बोलिए, हम अल्लाह और रसूल के कानून पर चलेंगे, शरीयत को मानेंगे, शरीयत की बातों पर चलेंगे, शरीयत इन चीजों को रोकती है, उन चीजों को रुक जाएंगे, शरीयत इन चीजों को करने के लिए कहती है, उन चीजों को करेंगे इंशाअल्लाह। इतने सारे वाकयात सुनने के बाद अगर हमारे अंदर तब्दीली ना हो तो समझ लीजिए कि जो कौम अपने आप को नहीं बदलती है, जो कौम खुद अपने आप में तब्दीली नहीं लाना चाहती है, जो कौम अपने आप में तगय्युर चेंजिंग नहीं लाना चाहती है, तो दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई पीर, दुनिया का कोई शहर, दुनिया का कोई इमाम, दुनिया की कोई ताकत उसे तब्दील नहीं। कुरान कहता है, ये नहीं कहता, अल्लाह ने उस कौम की हालत को नहीं बदला, इस कौम ने अपनी हालत बदलने के लिए कोशिश न की। आज हम अपने बच्चों की हालत को देखिए, मुआशरे की हालत को देखिए। आपने देखा कि हज़रत हसनैन करीमैन जब छोटे छोटे थे उनके बीच में मुकाबला हुआ था तो तहरीर अच्छी होने का मुकाबला हुआ था, लेकिन आज हमारे घर में बच्चों में मुकाबला हो रहा है तो बच्ची का पॉइंट्स बनाने के लिए मुकाबला हो रहा है, हमारे बच्चों में मुकाबला हो रहा है तो खेल खेलने का मुकाबला हो रहा है, हमारे बच्चों में मुकाबला हो रहा है तो टीवी देखने का मुकाबला हो रहा है, हमारे बच्चों में मुकाबला हो रहा है तो मोबाइल देखने का मुकाबला हो रहा है, हमारे बच्चों में मुकाबला हो रहा है तो खेल कूद का मुकाबला हो रहा है। कुर्बान जाओ, हसनैन करीमैन के बीच में जब बचपने में मुकाबला हुआ था ये कोई मुकाबला न था, बल्कि मुकाबला था तो तहरीर अच्छी होने का मुकाबला। और फिर से बोलिए, अच्छी होने का मुकाबला था। इमाम हुसैन और हसनैन करीमैन की जिंदगी से ये हमें पैगाम मिलता है कि फातिमा के लाल को अगर फातिमा ने सबसे पहले पकड़ा था वो दुनिया का मोबाइल नहीं था, वो टीवी चैनल का रिमोट नहीं था, वो पबजी का रिमोट नहीं था, वो दुनिया के गुनाहों का रिमोट नहीं था, वो फायर का रिमोट नहीं था, वो गेम नहीं था बल्कि कलम था, पेंसिल थी जो उनके हाथ में हजरत फातिमा ने पकड़ाया। लेकिन आज हम अपने बच्चों को क्या पकड़ाते हैं? आपने वाकयात में सुना कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चे थे और मुस्तफा जाने रहमत जब मस्जिद में होते, हालत सजदा में होते तो बच्चे उनकी गर्दन पर सवार हो जाते। मुझे सुभान अल्लाह, आप जरा सोचे कि कैसा माहौल
उन्होंने बनाया था कि इमाम हुसैन मस्जिद में आ रहे हैं, राना नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम हुसैन मस्जिद में आ रहे हैं, राना सजदा कर रहे हैं, इमाम मस्जिद में आ रहे हैं, नानी को तस्बीह में देख रहे हैं, कभी माँ को सजदे में देखते हैं, कभी बाप को सजदे में देखते हैं, कभी नाना को सजदे में देखते हैं। और हमारे बच्चे हमें क्या देखते हैं? हमारे बच्चे हमें किस में देखते हैं? या तो मोबाइल में देखते हैं, या तो टीवी में देखते हैं, या तो गुनाह करने में देखते हैं, या गुनाह करवाने में देखते हैं, या तो झूठ बोलने में देखते हैं। तो वो कैंसर हमारे माशरे में फैसला है। आप समझ रहे? इमाम हुसैन अपने नाना को इन हालात को देखे तो उनके अंदर उनका एक कमाल था। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को इमाम हुसैन का गुलाम बनाए तो हमें भी अपने घर में ये माहौल बनाना है। हमें भी अपने घर में ये माहौल बनाना होगा कि हमारे पास लाख दिल उकसाए, लाख दिल चाहे, लाख नस भड़काए, लाख तबीयत चाहे कि मोबाइल पे गाना सुने तो हमें गाने सुनना नहीं होगा, हमें पिक्चर देखना ना होगा, हमें बेहाया तस्वीरें देखनी ना होगी, हमें बेहाया वीडियो देखने ना होंगे। जब हमने ये देखने ही नहीं है तो हमारे बच्चे भी जब मोबाइल देखेंगे तो कभी नाश्ते मुस्तफा सुनेंगे, कभी सीरत मुस्तफा सुनेंगे, कभी मरतबते औलिया सुनेंगे, कभी शोहदाए करबला के वाक़या सुनेंगे, कभी नमाज का तरीका देखेंगे, कभी कुरान पाक की तफसीर सुनेंगे, कभी उलमाए किराम को बयान सुनेंगे। तो माहौल हमें बनाना होगा और जब तक हम माहौल नहीं बनाएंगे तब तक ये माहौल बनना नहीं है। और ये माहौल किसी गैर से ये उम्मीद रखे कि कोई दूसरा आपको ये माहौल बना के देगा, मस्जिद का इमाम माहौल बना के देगा, मस्जिद का मुअज्जिन माहौल बना के देगा, समाज का पीर माहौल बना के देगा। नहीं प्यारे, ये माहौल आपको आपके घर में बनाना होगा, ये माहौल आपको आपके घर में बनाना होगा। जिस तरह से आप अपने बच्चे को रोजाना ब्रश करने के लिए कहते हैं, जिस तरह से आप अपने बच्चे को रोजाना कहते हैं बेटा सो जाओ स्कूल जाना है, बेटा सो जाओ तुम्हें ट्यूशन जाना है, बेटा होमवर्क करना है, उसी तरह से तुम्हें अपने बच्चों को कहना होगा बेटा जल्दी सो जाओ नमाज फजर पढ़नी है। बोलिए सुभान अल्लाह। और कैसे बोलिए सुभान अल्लाह। मुसलमान हमेशा ये कहता है कि बेटा सो जाओ स्कूल जाना है, स्कूल की फिक्र है तुम्हें, अंग्रेजी तहजीब की फिक्र है तुम्हें, अंग्रेजी पढ़ाई की फिक्र है तुम्हें। लेकिन जिस कौम के मानने वाले हो, जिस कौम के लोग हो, जिस इस्लाम के मानने वाले हो, वो शरीयत कहती है नमाज फज्र की फिक्र में कोई अगर सो गया, नमाज फज्र की फिक्र में कोई अगर सो गया तो जब तक वो नहीं जानता है खुदा के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं। अगर आपने अपने माशरे में ये माहौल बनाया है कि बेटा जब सो जाओ तुम्हें फजर में उठना है, तो आपको ये माहौल बनाना होगा कि बेटा जब सो जाओ तुम्हें फजर की नमाज पढ़नी है। कहेंगे इंशाअल्लाह। आपको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना। स्कूल में आपका बच्चा अगर 7 बजे जाता है तो फजर का वक्त 6 बजे तक भी रहता है, 5:30 बजे तक भी रहता है। तो आप अपने बच्चों को 6 बजे 7 बजे उठाने के बजाय अगर आधा घंटा पहले उठा दें और बच्चे को लेकर के मस्जिद में आके नमाज पढ़े, जमात से नमाज पढ़े, तिलावत कलाम ना करे, खुदा से दुआ मांगे, तो मेरा इमाम निदान कहता है जो बच्चा बगैर तिलावत का स्कूल जाएगा, जो बच्चा बगैर नमाज पढ़े स्कूल जाएगा, जो बच्चा बगैर वजू किए स्कूल जाएगा, तो वो जितना मार्क्स लाएगा आपका नमाज में बेटा ज्यादा नंबर उठाएगा। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आपका बच्चा ज्यादा लाएगा इसलिए कि दूसरा बच्चा ना उसके ऊपर किसी चीज का हक है, ना किसी चीज का काम है, लेकिन आपके बेटे ने कुरान की तिलावत की, कुरान की बरकतें मिलना शुरू हो गई। आपके बेटे ने कुरान का दीदार किया, वो दीदार का सवाब मिलने लगा। आपके बेटे ने अल्लाह की इबादत की, वो इबादत का सवाब। बस थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। इशा के बाद आप दुनिया के खुराफात में लगे रहते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर यही काम आप फजर के बाद करने लगते हैं, अच्छे काम बुरे हैं,
اچھے کام تو آپ رات میں اگر جلد سو جائیں عشاء کی نماز مل جائے گی اور آپ کو فجر کی نماز مل جائے گی. آپ کی نماز بھی قضا نہیں اور آپ کا کام بھی قضا نہیں. مان لیجیے آپ کے پاس کوئی کام نہیں, آپ کے دوستوں سے ہی بات کرنی ہے, تو جو بات آپ رات میں 11 بجے کرتے ہو, جو بات رات کے 12 بجے کرتے ہو, جو بات رات کے 10 بجے کرتے ہو, جو بات رات کے 11:30 بجے کرتے ہو, وہ بات آپ صبح کرو, فجر کے بعد کرو, چاشت کے بعد کرو, ظہر کے بعد کرو, عصر کے بعد کرو. آپ کو کسی سے ملنے جانا ہے تو عشاء کے بعد جانے کے بجائے دن کے حصے میں جانے کی عادت ڈالو. جس دن امت مسلمہ نماز فجر کا عادی بن جائے اس دن سمجھ لو مسلمان اب زوال پذیر نہیں بلکہ ترقی یافتہ ہو جائے. اس دن مسلمانوں کے گھروں میں برائیاں نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھروں میں اچھائیوں کا ایک ڈھیرا. مسلمانوں کے گھروں میں اچھائیاں اس قدر آ جائے گی, کوئی بیوی ہوگی تو وہ وہاں پہ تلاوت کر رہی ہوگی, بیٹی ہوگی تو یہاں پہ تلاوت کر رہی ہوگی. لیکن آج افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ہم نے دنیا کو فوراً قبول کر لیا. آج ایک عام بات لے لیجیے, آج ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں, جب کوئی باہر سے آتا ہے کہتے ہیں منہ ہاتھ دھو لیجیے, کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے بھائی, بولتے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ منہ ہاتھ دھو لیجیے, ہاتھ منہ دھو لیجیے, فریش ہو جائیں گے. لیکن اگر یہیں پہ یہ کہتے چاہیے وضو کر لیجیے تو ثواب مل جاتا. اور زور سے بولیے نا, کیا کہتے؟ جملہ کام وہی ہے, پانی اتنا, وقت اتنا, ٹائم اتنا, سب چیزیں اتنی, لیکن یہ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں, یہ کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ اپنے گھر میں یہ ماحول بنا لیں کہ چاہیے وضو کر لیجیے, چاہیے وضو کر لیجیے, چاہیے وضو کر لیجیے, تو وضو کرنے والے کو جتنا ثواب وضو کرنے کے جس نے کہا اسے بھی. ماحول بدلنے کی ضرورت ہے, ماحول بدلنے کی ضرورت ہے. فریش تو وہ کرے گا جو فریش نہ ہو. منہ ہاتھ وہ دھوئے جو منہ ہاتھ کو چمکانے کے لیے دھوتا ہے. ہمارے پاس تو اور بھی ازائی ہے. ہم وضو کریں گے تاکہ قرآن کو پڑھ سکیں, ہم وضو کرتے ہیں تاکہ قضا نمازیں پڑھ سکیں, ہم وضو کرتے ہیں تاکہ میرے آقا کے سنتوں پر عمل ہو سکے, ہم وضو کرتے ہیں تاکہ ہمارے گناہ چھپ جائیں. اگر آج ہمارا مسلم معاشرہ یہ کہنا شروع کر دے چاہیے وضو کر لیجیے, کیا کہیں گے؟ دور سے بولیے نا بھائی, یہ کہنا ہے آپ کو, اپنے بچوں کو کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ جب باہر سے آئے تو کیا کہنا ہے؟ بولیے, اور دور سے وضو کر لیجیے. کیا کہیں گے آپ لوگ سب کو؟ بیوی باہر سے آئی, جاؤ منہ ہاتھ دھو نہیں, جاؤ وضو. غصے میں ہے وضو کرو, بے قرار ہے وضو کرو, بے چین ہے وضو کرو, نیند نہیں آتی وضو کر لو, بے قرار ہے وضو کر لو, چین نہیں ہے وضو کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی وضو کر کے سو جائے اس رات اسے موت آ جائے وہ شہیدوں میں شمار ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں وضو کر کے سو جاؤ, اگر وہ رات تجھے موت آ جائے تو شہیدوں میں ثواب. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنی تہذیب کو بدلنا, اپنے سسٹم کو بدلنا ہے. کوئی اصلاح ایموشنل کام نہیں کرنا ہے, وہی چیزیں کرنی ہے. کھانا کھاتے ہیں نا, کھاتے کہ نہیں؟ بولیے کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ بھوکے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لینا کوئی بڑا کام ہے, لیکن ہر آدمی بسم اللہ بھول جاتا ہے. ہر چیز یاد رہتی ہے, میکسیمم لوگوں کو بسم اللہ یاد نہیں رہتا.
کیوں کہ عادت نہیں ہے. جب اسے عادت نہیں ہے تو ان کے بچوں کو عادت نہیں ہے. اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیے اس کھانے میں برکت ہو گئی. نقصان کس کا ہوا؟ گھر والوں کا؟ شیطان کا نقصان ہوا. کس کا؟ شیطان کا. کس کا نقصان ہوا؟ شیطان کا. شیطان کا. اور جب آپ نے بسم اللہ چھوڑ دیا نقصان آپ کا ہوا اور شیطان کا بھلا ہو گیا. عادت کو بدلنی ہے. جب آپ کھانا کھائیں, آج ایک فیشن آیا ہے کہ اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر اس ہاتھ کو پوچھتے ہیں. لو بھائی ٹاول زیادہ ہو گیا ہے. سنت یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ دھو کر کے پوچھنا نہیں ہے, بغیر دھوئے کھانا ہے, بغیر پوچھے کھانا ہے, بغیر پوچھے کھانا ہے. شادی بیاہ میں آپ دیکھیے لوگ کھانے کا آرڈر کرتے ہیں. آج کل پلیٹ میں کھانا آرڈر ہوتا ہے. 100 پلیٹ, 200 پلیٹ, 500 پلیٹ. دنیا کے کیسے پاگل لوگ ہوں گے. ایک 100 کلو کا آدمی, ایک 8 سال کا بچہ, دونوں برابر کھائے گا؟ بولیے کھائے گا. لیکن جب پلیٹ بک ہوتا ہے سر کا اور آدمی خوشی سے پیسہ دے رہا, کھائے نہ کھائے, لے نہ دے, پلیٹ کی کامتی ہو گئی, پیسہ چلا. ہاں ایشیا کی رپورٹ ہے کہ 40% فوڈ ایسا ہے جو برباد ہوتا ہے. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کھانا برباد نہ کرو بلکہ کھانے کی حفاظت کرو, بچ جائے تو اسے غریبوں کو کھلاؤ. اگر ہم نے اپنی شادیوں میں یہ ماحول بنایا کہ ہمیں پلیٹ سے کوئی سروکار نہیں, ہمارے اتنے مہمان آئیں گے اب اتنا کھانا بنائیں گے, کلچر بنائیں گے. نقصان کس کا ہوگا؟ ہتھیاروں کا نقصان ہوگا. کس کا؟ ہتھیاروں کا نقصان ہوگا. آپ کا نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کوئی کام کرنے سے پہلے اپنے امام سے پوچھیں. اللہ کا شکر ہے کہ بھائندر والوں کے لیے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ایک شریف اور صوفی صفت امام ملا ہے. کہ پورے میرا بھائندر میں ان کی مقبولیت ہے علماء کے بیچ میں. تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ اپنے معاملات میں امام سے مشورہ کریں. یہ تو ہماری ہرما نصیبی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. جو اسلام مکمل کمپلیٹ لائف کے لیے گائیڈ لائن دیتا ہے ان مسلمانوں کے پاس میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں. اس کے فہرست ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت ملے گا اس کے اوپر ہم بیان کریں گے. آج آپ یہ سمجھیں کہ کربلا آپ سے مطالبہ کرتا ہے, کربلا آپ کو پیغام دیتا ہے, کربلا آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, کربلا آپ سے چاہتا ہے کہ جس طرح سے کربلا کے مسافروں نے, شہدائے کربلا نے, امام حسین نے, علی اکبر نے, امام علی اصغر نے, وہ دیگر شہدائے کربلا نے اپنی جان کی بازی اس لیے لگائی تھی کہ یزید کی حکومت میں اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جائے. اسی لیے آج کربلا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم کسی سے لڑو نہ لڑو, یہ تمہارا اختیار ہے, لیکن تم سے اتنا ضرور مطالبہ ہے کہ اپنے آپ کو اسلامی رنگ میں رنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر یہ کر لیے تو آپ کا جمع ہونا, ہمارا بولنا 100% کامیابی ہے, نہیں تو ہم 100% کامیاب نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں کوئی چیزوں سے بچنے کا ذوق عطا فرما, اپنے بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پر شفقت کا ایسا ماحول بنانے کی توفیق رفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.